تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے. جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کرے. آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے. پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے. کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو. لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے. بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہگاروں میں سے ہوں. تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی. پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ
بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔